ارشاد فرمایا کہ نقشبندیہ مجددیہ اور غیر مجددیہ میں کیا فرق ہے؟ مجددیہ اور غیر مجددیہ میں بھیا فرق یہ ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے نقشبندی مشائخ کو آپ دیکھیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مشائخ سے بیعت کی تھی، شاید 7 جگہ سے بیعت ہوئے تھے. جس شیخ کے پاس گئے انہوں نے کہا بس یہ آخری چیز ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت اس سے آگے، تو فرمایا اس سے آگے میرے پاس کچھ نہیں، تم کہیں اور جاؤ. دوسری جگہ، تیسری جگہ، ہر ایک شیخ نے کہہ دیا. پیاس ان کی اتنی زیادہ تھی کہ پورے سمرقند، بخارا، ان علاقوں میں ان کی سیرابی ہوئی نہیں جیسے وہ چاہتے تھے. تو اسباق وغیرہ سارے مراقبات ان کے چلتے رہے، حتیٰ کہ آخری شیخ انہیں ملے. اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس جتنا کچھ آ گیا ہے، مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا، میں آ کے کہاں منتقل کروں. اور یہ جب علم اور تصوف میں عروج آ جاتا ہے نا، پھر یہی ہوا کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے تو ان کے سینے میں جو کچھ تھا وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چلا گیا تھا. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں اب میں جاؤں کہاں اس دولت کو، اس امانت کو لے کے. کچھ کا پھر انتقال ہو جاتا ہے، اللہ وہ امانت کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اس نسبت کو اللہ منتقل کرتا ہے، کبھی 300 سال بعد، 400 سال بعد، اس کے مرتے ہی منتقل کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں. اور بڑے بڑے صوفیہ نے اس کو لکھا ہے جو اپنے مسلک کے نمائندے ہیں. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے کہا، انہوں نے کہا استخارہ کرو بیٹے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے فی الحال تو کوئی آدمی اس قابل ہے ہی نہیں کہ تمہاری یہ چیزیں اس تک، تمہارے علوم، تمہارے معارف ان تک پہنچے. تو ایک دن پھر پیش ہوئی اور کہا حضرت میں نے دیکھا ہے رات کو خواب میں کہ ایک طوطا ہے، اور طوطا اپنے منہ سے شکر میرے منہ میں ڈال رہا ہے اور میں اپنے منہ سے اس کے منہ میں ڈال رہا ہوں، میرے ہونٹوں پہ اس کی چونچ ہے. تو ان کے شیخ نے کہا پھر تم افغانستان سے چلے جاؤ، اور یہ طوطا جو ہے یہ ہندوستان میں زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں کوئی آدمی دے دے گا جو تمہارے علوم و معارف کو بلند تر کر دے گا. تو تشریف لے آئے، اور لاہور میں جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یہاں ان کی خانقاہ ہوتی تھی. حضرت رحمۃ اللہ وہاں رہے، اور سید فرید بخاری جو اکبر بادشاہ کے بہت رائٹ ہینڈ تھے، 9 رتنوں میں سے، اور بڑا مقام تھا ان کا، انہوں نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ بنوا کر دی تھی، پیش کی تھی. اب انہوں نے جب خلافتیں تقسیم کی ہیں تو وہ خلافت ایک، ان میں ان کے خلیفہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور بھی خلفاء تھے، 2 4 ہمیں نہیں یاد اب تعداد کا، لیکن جتنے بھی تھے اور خلفاء بھی ان کے تھے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں جا رہے تھے حج کے لیے، تو بہت مشائخ کو انہوں نے دیکھا تھا. ان کے اپنے والد سلسلہ قادریہ کے شیخ تھے، تو سلسلہ قادریہ کے اسباق حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے تلقین فرمائے تھے اپنے بیٹے کو. تو کہتے ہیں کہ قادری تھے اور انہیں اہل بیت کرام سے بہت محبت تھی، اور مجھ سے فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے. جب بالکل آخری وقت قریب آیا تو میں نے کہا آپ اس سے فرماتے تھے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں ان کی محبت کے بارے میں؟ تو صرف ایک بات بار بار دہراتے رہے، فرماتے رہے سرشاریم سرشاریم، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت.
حضرت مجدد رحمۃ اللہ کو تلاش تھی اور بڑے بڑے مشائخ کو انہوں نے دیکھا تھا، جی نہیں لگا۔ حج کے لیے جب دلی کے راستے سے سفر اختیار کیا تو دلی میں ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں اور بجائے جانے کے یہاں ایک درویش آئے ہوئے، ذرا ان سے بھی ملیے۔ وہاں حاضری ہوئی تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی نظر میں ہی وہ پہچان گئے کہ یہ ہیں جو مجھے میرے رہنما بن سکتے ہیں، اور حضرت نے بھی پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہ ہے جس کے متعلق مجھے دکھایا گیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک خط میں لکھا کسی کو کہ اب وہ آیا ہے احمد اور مجھ سے بیعت ہوا ہے اور فقیر کے پاس رہ رہا ہے، اور ایسا شخص ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس سورج کی روشنی میں اپنا وجود کھو بیٹھے۔ ہم جیسے ہزاروں اولیاء کرام اس مجدد کی روشنی میں ہم اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں، اتنا بڑا آدمی آیا رحمہ اللہ۔ اب حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے پھر آگے سلسلہ چلا، خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ سے آگے پھر اور لوگ، پھر نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان سے آگے آپ دیکھتے ہیں تو خواجہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آگے پھر حضرت کندھاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر موسیٰ زئی شریف، پھر وہ چلتے رہے سارے سلاسل، حتیٰ کہ سید شاہ ولی اللہ، پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر سے سید احمد شہید کے سلسلے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا سلسلہ ایک تو یہ چلا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جن خلفاء کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ اپنا خلیفہ قرار دیا تھا، افغانستان میں اب بھی وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ مجددی سلسلے نے بہت فروغ پایا، مجددی سلسلہ غالب آ گیا، اس لیے انہیں نقشبندی مجددی کہا گیا، وگرنہ دیگر سلاسل ابھی بھی موجود ہیں لیکن وہ مجددی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ سے جا کر مل جاتے ہیں۔